رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھیں ہم قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں، اور میں اس قرآن کے ذریعے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح سے اپنی آواز کو اور بہتر بنا سکتی ہوں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آواز دی، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پلیٹ فارم بھی دے دیا، گھر بیٹھے بٹھائے اپنی سہولت میں ہم آن لائن قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر میں اس سے پورا فائدہ اٹھانے والی نہ بنی تو یہی ٹائم میرے لیے قیامت والے دن میرے خلاف کھڑا ہوگا۔ ہر سہولت دی گئی، ہر موقع فراہم کیے گئے، لیکن اس سے میں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ میرا اپنا قصور ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، اس کا ریفرنس لے لیجئے، 2914 ہے، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، اور نسائی میں بھی ہے یہ حدیث، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے۔ ان کے ریفرنس میں نے نیچے دے دیے ہیں انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ الحمدللہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ سے آج سے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، اور پورے قواعد اور ضوابط کے ساتھ ہم نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ سنن ترمذی کی حدیث لے لیں، 2915، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجئے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن مجید پھر کہے گا اے میرے رب اور زیادہ اس کی عزت افزائی فرمائیے، پھر قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن مجید پھر کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت کے ساتھ نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی، مطلب کہ اس کے رینک کو بڑھا دیا جائے گا۔ وہ اگر پہلے 0 رینک پہ تھا تو جتنا وہ پڑھتا جائے گا بہترین اچھے انداز سے وہ اوپر چڑھتا جائے گا۔ شیخ سلمان العودہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے شیخ سے شکایت کی کہ میں نے ایک کتاب پڑھی لیکن مجھے اس میں کچھ یاد نہیں رہا۔ انہوں نے مجھے ایک کھجور دی اور فرمایا لو یہ چباؤ۔ پھر مجھ سے پوچھا کیا اب تم بڑے ہو گئے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا لیکن یہ کھجور تمہارے جسم میں گھل مل گئی ہے، اس کا کچھ حصہ گوشت بنا، کچھ حصہ ہڈی بنا، کچھ کھال، کچھ بال، کچھ ناخن اور کچھ مسام وغیرہ۔ تب جا کر میں نے جانا کہ جو بھی کتاب پڑھی جاتی ہے، وہ قرآن ہو، وہ کوئی لٹریچر کی بک ہو، وہ حدیث کی بک ہو، وہ تفسیر کی بک ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بک ہو، صحابہ کی سیرت کی بک ہو، وہ کچھ میرے اخلاق کو سنوارتی ہے، کچھ میرے لکھنے بولنے کے اسلوب میں ترقی دیتی ہے، کچھ میرے علم کو بڑھاتی ہے، کچھ میری لغت کو مضبوط کرتی ہے۔ مطلب کہ وہ ساری جو کتاب میں پڑھتی ہوں اس کا کچھ حصہ میرے پورے حصے پورے جسم میں کہیں نہ کہیں وہ مجھے فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ میں اس کو محسوس نہیں کر پاتا، آہستہ آہستہ وہ میری زندگی کا حصہ بنتا ہے، میری عادات کا حصہ بنتا ہے، میرے علم کا حصہ بنتا ہے، میرے اخلاق کا حصہ بنتا ہے، مجھے بولنے اور سیکھنے میں وہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، جتنا آپ کے اندر ایمان ہوگا قرآن اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ آپ نے حفظ کرنا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے قواعد و ضوابط کو دیکھنا ہے، اپنے تجوید پڑھنی ہے۔ شروع میں شاید تھوڑا مشکل ہو،
لیکن آہستہ آہستہ راہیں کھلتی جاتی ہیں، آسانیاں آتی جاتی ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا انشاءاللہ۔ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از اے تجوید۔ تجوید کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز کو تجوید کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں کسی چیز کو پرفیکٹ کرنا، بیوٹیفل بنانا۔ اگر ہم دیکھیں اسلامک ٹرمینالوجی میں تجوید کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کے ہر حرف کو درست ادا کرنا، اس کا حق دینا، کہاں پہ مجھے رکنا ہے، کہاں پہ مجھے سٹارٹ کرنا ہے، اس کا جو رائٹ ہے قرآن کو پڑھنے کا وہ اس کو دینا تجوید کہلاتا ہے۔ میں تجوید کو کیوں سیکھوں؟ کیونکہ قرآن صحابہ کرام تک کیسے پہنچا اور ان کے ذریعے پھر ہم تک کیسے پہنچا۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جیسے لیا ویسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پاس آن کیا، ان کو دیا۔ پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ قرآن ایز اٹ از دیا جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام تک پہنچا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ویسے ہی صحابہ تک پہنچایا جیسا کہ نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ویسے ہی سکھایا جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے، آنے والے جو لوگ تھے یعنی کہ تابعین، وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے نان عرب جو تھے وہ اسلام میں جب داخل ہوئے، جن کی اپنی زبان عربی نہیں تھی، صحابہ کو ڈر تھا کہ قرآن کو اپنے وہ لب و لہجے میں پڑھنا شروع کر دیں گے، قرآن کی جو اوریجنل لب و لہجہ ہے وہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ تو اس پر پھر انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کی ادائیگی کے لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں سکھایا وہ گم نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے انہوں نے قرآن کو پڑھنے کے قواعد جو ہے وہ بنائے، اور پھر وہ علم تجوید کی بنیاد اس نے کھڑی کی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ یہ سائنس جو ہے کیسے اسٹیبلش ہوئی وہ ساری میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب تجوید کی جو سائنس ہے اس کو اپنے لب و لہجے میں ویسے ہی پڑھنا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام تک پہنچایا اور صحیح طریقے سے اس کو پرزرو کر لیا گیا۔ جب اس کو صحیح طریقے سے پرزرو کر لیا